تمام بیماروں کے لیے، خاص طور پہ جتنے بھی حاضرین میں مریض ہیں یا جو بھی مریض ہیں ان کو، ایک بچی ہے سید ابیہ بطول کی جس کا دل کا آپریشن ہے، اس کی اور تمام مریضوں کی شفاء عاجلہ اور کاملہ کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین، میرے مرحومین استاد شہید شفیع جعفر اور شہید قاسم سلیمانی کو بسم اللہ الحمدللہ یا قانون امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیجیں محمد عزاداران سید الشہداء، آج یکم سفر کی شب ہو گئی اور وہ بعض تاریخوں کے مطابق یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے اور شام میں خود پہنچنا اور پھر شام میں بازار میں کھڑے رہنا اور پھر دربار میں کھڑے رہنا، وہ اپنے اپنے اندر یہ بہت مصیبتوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ ہمارے لیے ان کو بیان کرنا بھی سخت ہے، لیکن انہوں نے برداشت کیا جو کھڑے رہے ان بازاروں میں نہ جانے کتنے گھنٹے۔ اور ہم تو ان چند دنوں میں بھی اپنی طرف سے جو انسان کوشش کرتا ہے عزاداری کو، آپ نے بھی کیا، یقیناً آپ مسلسل کر بھی رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ ان ایام میں عزاداری کو قائم رکھیں گے۔ ہماری گفتگو بہرحال چند دنوں میں جو توفیق ہوئی وہ یہی تھی کہ کربلا مقدمہ ظہور ہے، کہ ہم کربلا کو سمجھیں اور کربلا کے اس پورے واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھیں اور اس کو آج کے معاشرے پر تحلیل کریں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو مارکا ہے، یہ مارکا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مارکا کوئی حادثہ چھوٹا موٹا نہیں تھا، اتفاقاً ہونے والا واقعہ بھی
نہیں تھا، کربلا جو ہے وہ پری ڈیزائن تھا، پہلے سے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ خدا کا نمائندہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح قوموں کو بیدار کرنا ہے، اسی حساب سے اس نے کربلا کو سجایا اور کربلا تک پہنچے امام۔ اگر یہ واقعہ وہیں رہ جاتا یا دب جاتا تو آج واقعاً کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اسلام کیا ہے اور اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ اور یہ جو آج تھوڑے بہت یزید لعین کو اچھا کہنے کے چکر میں ہے، یہ اگر نہ ہوتا اس طرح جس طرح ہوا ہے تو وہ ان کی طرح، ان کی زبانوں کی طرح وہ واقعاً امیر ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گلی گلی، کوچوں کوچوں، محلوں میں، ملکوں میں جب امام حسین کا ماتم کیا گیا ہے تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ یزید کتنا بڑا لعنتی تھا۔ اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے، جیسے آپ کہیں کہ بھائی گھر میں کر لو، آرام سے کر لو، کیوں کرو؟ کیوں کریں آرام سے؟ جب ہم بھی مسلمان ہیں، ملک میں رہنے والے ہیں، جب غیر مسلم ملک میں رہنے والے لوگ جو حکومت مسلمانوں کی بھی نہیں ہے، وہ جب جلوس کے پرمٹ دیتی ہیں، وہ جب آپ کو اپنی مین سڑکوں پہ نکلنے وہ کہتی ہیں نکلو، اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ہے، تو بہرحال وہ ان کی ذمہ داری ہے، جو وہاں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے درس کو جو ان کی زبان ہے اس میں اس کو سمجھائیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، اور بہرحال علماء اکرام اس کی تاکید بھی کر رہے ہیں مسلسل کہ اربعین امام حسین علیہ السلام آ رہا ہے، تو آپ چہلم میں جو بھی آپ کے مرکزی جلوس ہیں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہاں پر اپنی شرکت کو جو ہے وہ واجب قرار دیں، یعنی واقعاً وہاں پہنچیں اور دنیا کو دکھائیں، نہیں کہ یہ دکھائیں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے، دنیا کو پتہ ہے ہم کتنی بڑی طاقت ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، دنیا کو پتہ ہے آپ طاقت ہے، اس لیے تو آپ سے گھبراتا ہے وہ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوتا اسے تو اسے کیا فرق پڑتا تھا، آپ کچھ بھی کرتے رہو، اسے پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں ہر سال اس سرزمین پر جہاں 61 ہجری میں ایک امام آیا تھا، کروڑوں کی تعداد میں اس کے لیے آ سکتے ہیں، تو جو ابھی ان کا امام ہے وہ آ گیا تو یہ کتنی بڑی تعداد میں باہر آ جائیں گے، یہی انہیں خوف ہے۔ بہرحال اس کو سمجھنے کی کوشش ہے بابصیرت ہو کر اور اپنے عقل اور خرد کے ساتھ اپنے ملک کے مسائل کو اور انٹرنیشنل پلاٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ فرقہ واریت کی آگ کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے اور لوگ بک جاتے ہیں، ہر جگہ بکتے ہیں، تاریخ یہ گواہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے بکتے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ سازش کیسی ہے، آپس میں لڑوانے کی سازش کیسی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، کنٹرول کریں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے اس فرقے واریت کو ہوا ملے۔ تو بہت لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ظاہر ہے صحابی رسول بھی ہیں امام حسین، اہل بیت بھی ہیں، تو تعظیم صحابہ کی بھی ریلی ہے اور تعظیم اہل بیت کی بھی ریلی ہے، تو آپ سب کو دعوت دیں، آپ سارے مسلمانوں کو دعوت دیں، بھائی صحابی رسول ہیں، آئیے۔ اب جو یزید کو اچھا کہہ رہا ہے یقیناً اس نے صحابی رسول کے خلاف اہانت کی ہے، ان کو، ان کے توہین کی ہے نعوذ باللہ، اور اہل بیت کی بھی انہوں نے خدا نہ خواستہ، تو کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے نواسہ رسول کا کہ آئیے، باہر نکلیے، سب جمع ہوں اور امام حسین کا چہلم منائیے، یہ پیغام آپ دیں پوری دنیا کے لوگوں کو، دعوت دیں، حسینیت کا درس دیں، اور اس ایک نقطہ اشتراک پہ جمع کریں، ایک وجہ اشتراک ہے اور وہ ہے آخری امام، وہ سب کا ہے اور وہی آئے گا ان سب کو ختم کرے گا۔ دعائے نطبہ جو یقیناً ہم لوگ پڑھتے ہیں اور آج بھی یقیناً ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، دعائے نطبہ میں امام کے لیے جملہ ہے کہ کہاں ہے وہ جو ان تفرقوں کو اکھاڑ پھینکے گا، وہ وہی ہے جو ان فرقوں کو ختم کرے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے ان فرقوں کو ختم کرنے والا،
تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے. جان محترم، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اس عالم میں ایک نجوہ ہو رہا ہے، ایک سرگوشی ہو رہی ہے. سورہ مجادلہ میں پروردگار یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نجوہ کرتا ہے. جب بھی تھوڑے سے لوگ جمع ہوتے ہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دستور اخلاقی ہے اس کے اندر کہ مثلا اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ کان میں بات نہ کریں، خامخواہ اس کے ذہن میں غلط بات جاتی ہے. تو یہ دستور اخلاقی ہے. لیکن وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان جمع ہو کر نجوہ کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جہاں تم 3 ہو چوتھا میں ہوں، جہاں تم 5 ہو چھٹا میں ہوں. یعنی جو بھی تم نجوہ کر رہے ہو وہ کس لیے ہے؟ تم گناہ کروانا چاہتے ہو، تم دشمن ہو، تم معصیت رسول کرنا چاہتے ہو. اب یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی عزیزان محترم، ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اہل علم جو بھی ہیں، اہل سنت ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، قرآن جب یہ اس وقت کہہ رہا ہے تو کوئی تو ہے نا جو رسول کے خلاف نجوہ کر رہا ہے. بھئی کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ قرآن کس کے لیے بات کر رہا ہے کہ یہ نجوہ کر رہے ہیں، یہ پیچھے پلاننگ کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں. قرآن واضح کہہ رہا ہے جب سامنے آتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف یہ نجوہ کر رہے ہیں، سرگوشی. لیکن کرنے دو، خدا کو سب پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان جتنا بھی طاقتور ہو جائے اس کے علم سے باہر تو نہیں ہو سکتا. جتنی بھی اپنی طاقت اور حکومت کو بنا لے اس کی حکومت سے باہر تو نہیں ہو سکتا. تو جب تک خدا نے ڈھیل دی ہوئی ہے کر لو، لیکن جب پکڑ ہوگی تو پھر خدا پکڑ لے گا. تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ دشمن اس ٹائم نجوہ کر رہا ہے. اگلا حصہ کیا ہے کہ مومنین بھی نجوہ کرتے ہیں، یعنی مومنین بھی جو ہے وہ سرگوشی کرتے ہیں. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی آتا تھا کہ رسول خدا سے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو رسول کے کان میں بات کر دیتا. تو قرآن نے آیت بھیج دی. قرآن نے آیت بھیج دی. کیا بھیج دی؟ کہ اب اگر رسول سے نجوہ کرنا ہے تو صدقہ دو، پہلے صدقہ دو پھر نجوہ کرو. اب بہرحال وہ تو رسول ہے، اب خدا جانتا ہے رسول کو کس اس میں رکھنا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، خدا کی مرضی. یقیناً ہو سکتا ہے خامخواہ کے سوال پوچھتے ہوں یا پتہ نہیں کچھ اور پوچھتے ہوں، یا بہرحال رسول کا وقت، رسول ہے، رحمۃ اللہ عالمین ہے، کائنات کا وقت، سب کچھ ہوگا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. بہرحال وہ اپنے معاملے جو بھی ہیں، لیکن جو دل چاہے آتا ہوگا کان میں بات کر لیتا ہوگا. تو کہا نہیں، نجوہ کرنا ہے صدقہ دے کے آؤ. تاریخ ہے، روایات ہے، کوئی بھی نہیں آیا سوائے علی ابن ابی طالب کے. کوئی نہیں آیا. کسی نے صدقہ ہی نہیں دیا کسی نے، اور صرف مولا نے صدقہ دیا اور نجوہ کیا. اور وہ جو نجوہ ہے وہ ہے سب جو رسول نے علی کو بتا دیا. وہ ابھی اس کے باطن میں بہت کچھ ہے، شاید میں پہنچ نہیں پاؤں گا وہاں تک اپنی گفتگو کو لے کے. عزیزان محترم، وہ بھی قرآن کے دستورات ہیں، یہ سادی سی میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ سب ماشاء اللہ اہل علم ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے سورہ مجادلہ میں کہ تم نجوہ کرتے ہوئے خیال رکھو کہ وہ جو شیطان کا نجوہ ہے نا، یہ مومنین کے اندر بھی سرایت کرے گا. یعنی وہ جو پلاننگ کرے گا ادھر، وہ اس پلاننگ کو تمہارے درمیان بھی لائے گا. وہ کہا ہے کہ تم بچنا کہ شیطان کا نجوہ نہ ہو، یعنی تم کہیں اس کی اس پلاننگ کے حصے میں شامل نہ ہو جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی مومنین کو یہ سمجھایا گیا، یہ ریڈ لائٹ دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلاننگ چل رہی ہے بیک اینڈ پہ. اچھا، یہ پلاننگ کیا ہے؟ رسول کے مقابلے میں آنا ہے، دشمن قرار دینا ہے. یعنی فقہ کے مقابلے میں فقہ لاؤ، اخلاق کے مقابلے میں اخلاق لاؤ، اعتقاد کے مقابلے میں اعتقاد لاؤ. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے، یہ چھوٹی پلاننگ نہیں تھی، یہ پوری تھی. کیوں؟ کیونکہ رسول کے مقابلے میں آنا ہے. حد
جو ہے حدود نظام الہی ہے نا، ان حدوں کو توڑنا ہے. کیسے توڑیں؟ اب دشمن تو اعلان بولتا ہے کہ بھئی میں آپ سے دشمنی کر رہا ہوں، میں آپ کو دشمن، جاؤ لڑو، جان چھڑاؤ، ختم. نہیں، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ پلاننگ کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں، پیچھے یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اب اس کو اگر آج آپ زمانے میں دیکھیں، کہ آج اپنے زمانے میں دیکھیں، آج آپ کے زمانے میں یہ نجوہ ہو رہا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ پلاننگیں کر رہے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ اسلام کے مقابلے میں. اسلام کیا ہے؟ رسول خدا لے کر آئے. یعنی آج بھی جو رسول کے مقابلے میں، چاہے وہ ایک فردی گناہ کروا رہا ہو، چاہے وہ اجتماعی گناہ کرا رہا ہو، یا ایک امت مسلمہ کے مقابلے میں جتنا بھی کام کر رہا ہے، یہ رسول کے مقابلے میں نجوہ ہے. آج بھی یہ نجوہ ہو رہا ہے، اور یہ بیٹھ کر نجوہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ نیچے، اور یہ مومنین میں بھیج رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس نجوے کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، چاہے فرقوں کو آپس میں لڑواؤ، چاہے قوموں کو آپس میں لڑواؤ، اصل دشمن اسلام سے ہے، ان کو آپ سے نہیں ہے. یہ اوپر سے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا، سنی مر رہا ہے، شیعہ مر رہا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. آپ دونوں مرو، آپس میں مرو، لڑو مرو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام خمینی کا مشہور جملہ کہ تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. سمجھے ہی نہیں، کیونکہ جو اصل اسلام کا نمائندہ ہے وہی صحیح پیغام دیتا ہے، باقی تو سب اپنی اپنی دکانوں میں لگے ہوئے سارے. وہ اوپر سے لگا ہوا ہے، دشمنی کر رہا ہے. پھر آپ نیچے اتریں، اور آپ آپس میں مومنین آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، الگ الگ، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، کتنے ہمارے اندر بھی ماشاءاللہ. لیکن جو دشمن ہے وہ کیا بولتا ہے؟ شیعہ کافر. اس کو یہ نہیں پتا کہ ماتمی ہے، نمازی ہے، انجمن ہے، ٹرسٹ ہے، مولوی ہے. نہیں، وہ شیعہ. اور شیعہ آپس میں، اس کا مطلب اس کا نجوہ یہاں بھی آیا ہوا ہے. یعنی اس کا بہت بڑا نجوہ ہے، یہ اس نے پلاننگ کی ہے، سرائیت کی ہے، خاموشی سے بیٹھ کر، اور اس کو نیچے تک لے کر آیا. اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جبکہ اتنا بڑا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں بتائے گا. دنیا کی کوئی یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ امام تک پہنچنا کیسے ہے. یہی درسگاہ کربلا ہے جو آپ کو وہاں لے کے جائے گی. یہ اب اسی کو انہوں نے بولا اس سسٹم کو بھی خراب کرو. کیسے خراب کرو؟ لے کر آئے، بٹھاؤ، شکلیں بدلو، پہلے ایسی شکلیں، پھر ویسی شکلیں، پھر امامے بھی بنا کے بٹھا دیے لوگوں کو، چلو یہ بھی بنا دو. اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ یہ جو نجوہ ہے یہ شیطان کا ہے یا الہی نجوہ ہے. یہ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا. مطلب اب آپ کو ہر شخص کو ایک ایک انگلی پکڑ کے تھوڑی لے کے جا سکتا ہے آدمی. تو آپ خود باعقل ہیں جب آپ اپنی زندگی کے باقی معاملوں میں اتنے سمجھدار ہیں کہ کونے والا پلاٹ نہیں لینا، فلانا پلاٹ نہیں لینا، ایسٹ نہیں لینا، ویسٹ نہیں لینا، کھڑکی یہاں کھلنی چاہیے، وہاں نہیں کھلنی چاہیے، ہوا یوں نہیں آئے گی، وہاں نہیں آئے گی، یہ گلی چھوٹی ہے، یہ گلی چوڑی ہے، یہاں تو اتنے آگ لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کے پلاٹ میں کوئی فکر نہیں ہے ہماری. وہاں آپ کیسے لے کے جائیں گے؟ کچھ کریں گے تو ملے گا پلاٹ. تو کیوں نہیں ہم اتنے سنجیدہ دین کے معاملے میں؟ دین صرف مسجد میں تھوڑی ہے، دین آپ کی پوری زندگی میں ہے. دین آپ کے ہر گھر میں ہے، کام میں، بزنس میں، ہر چیز میں آپ کے. عزیزان محترم، ابھی جو اس ٹائم جو سب سے بڑا جو خطرناک نجوہ ہے، اور وہ اپنی شکل بدل چکا ہے، اور وہ ہے یہ سائبر ورلڈ، کہ جو اس نے اس پوری سائبر کو کریٹ کیا ہے، اور اس میں وہ پیچھے بیٹھ کے نجوہ کرتا ہے. اور یہ پلیٹ فارم اس کا اپنا ہے، یہ اس نے بنایا ہے. اس پر وہ ڈالتا ہے، چاہے وہ خبروں ہوں، چاہے وہ نیوز ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، کچھ بھی ہے، یہ سب اس کا نجوہ ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے قوم کو برباد کیسے کرنا ہے، ان جوانوں کو گناہ کیسے کروانا ہے، ان کے اعتقاد کیسے چینج کرنے ہیں، ان کا کلچر کیسے تبدیل کرنا ہے، ان کی خواتین کو گھروں سے باہر کیسے نکالنا ہے. یہ نجوہ کرتا ہے، وہ پیچھے نجوہ کرتا ہے، اور اس نجوے کو وہ ڈالتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. 24 گھنٹے نیوز چینلز، یہ جو خبریں دے رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا
آپ کو پتا ہے کہ 96 سے 95 سے زیادہ یہ پورا سوشل میڈیا، پورے دنیا کے چینلز، پروڈکشن کمپنیز صرف چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، چند کمپنیوں، اور ساری وہ کمپنیاں کس کی ہیں؟ یہودیوں کی۔ وہ نجوا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے پیچھے، انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے ملکوں میں ہر جگہ اس کے تاثرات ہیں، چاہے آپ اپنے اینکروں کو دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، آپ ان کا شور تو دیکھیں، نجوا کیسا شور ہوتا ہے؟ مایوسی پہلا کام ہے شیطان کا، مایوس کر دو۔ مثلا آپ کے ملک میں، اگر ملک میں آپ دیکھتے ہیں چیزیں کیا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم لوگ ناکام ہیں، ہمارے یہاں سب فیل ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، سب یہ برائی، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ آپ کہتے ہیں یار سارے مسئلے ہمارے پاس ہی ہیں، جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو، یا آپ کو موٹیویٹ تو کریں، پروموٹ تو کریں، چلے مشکل تو ہر جگہ ہے دنیا میں، کہاں نہیں ہے مشکل، تو آپ مشکل کا حل دیں، نہیں، کیونکہ نجوا کہیں اور ہو رہا ہے اور ان کے کانوں میں سرایت کیا جاتا ہے، ہر آدمی استعمال ہے۔ یہ دنیا کے سارے چینل جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اس ٹائم، یہ سب، یعنی یہ بعض جو آپ کہتے ہیں اخلاقی برائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حرام ہے، یہ جو نجوا ہے یہ حرام سے بھی بڑھ کر ہے، یہ جو قوموں کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہاں سے لے کے جاتا ہے، اور اس سے اب یہ پورا پلیٹ فارم آپ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب کس کا ہے؟ سب ان کا ہے، جو دل چاہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، آپ اتحاد کی بات کریں، لیکن ہمارے میں سے کچھ لوگ لان تان بھی کر رہے ہیں، پوسٹیں بھی ڈال رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان میں نہیں بیٹھے وہ زیادہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہاں کوئی مومن شہید ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر مشکل ہو جاتی ہے، کسی کے اوپر پریشانی ہو جاتی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نجوے کا شکار ہے وہ، یہ اس کا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو الہی استعمال نہیں کریں گے آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ فیس بک جو ہے وہ اتنا اپلوڈ مانگتی ہے، آپ اتنے پتہ نہیں کتنے ملین پکچرز، کتنے ملین چیزیں ڈیلی اپلوڈ ہیں فیس بک پہ، کس کی جگہ ہے؟ کہاں ڈیٹا سیو ہوتا ہے؟ یہ سارا فری اپلوڈ ہے۔ موبائل کا میموری کارڈ خریدنے جائیں چھوٹا سا 200-300 روپے کا آتا ہے، اتنا ڈیٹا فری میں اپلوڈ ہو رہا ہے، کہاں اپلوڈ ہو رہا ہے؟ کون آپ کو جگہ دے رہا ہے؟ دنیا کے کتنے سرور کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ سارے سرور کس کی ہے یہ اسپیس؟ کون ہے جو آپ کی عادتوں کو دیکھ کر آپ کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے چیزوں کو، آپ کی لائکس دیکھ کر آپ کے لیے چیزیں ڈیزائن کرتا ہے؟ مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ دو چیزیں لائک کریں، آپ کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سائٹ پہ وہی اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ بعض اوقات بولتے بھی نہیں ہیں، آپ صرف گئے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، اس جگہ کی لوکیشن کی وجہ سے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے۔ کیسے آ رہے ہیں؟ خود نجوا کر رہا ہے وہ، محنت کر رہا ہے وہ۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں، ٹیبلٹ دیں، نہیں ریسرچ، بچے کو شکل دیکھ کر، بچے کی آواز سن کر ایڈ چینج ہو جاتے ہیں، اس بچے کے حساب سے کمرشل آتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں وہی گیم کھیلنا شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کر کمرشل چینج رہے گا۔ کیوں؟ وہ فیس ریکگنیشن کر رہا ہے۔ آپ نے، ہم تو خود ہی دیتے ہیں نا بھائی، وہ موبائل تو دیکھیں میرے منہ سے کھل جاتا ہے، وہ آپ کے سارے فیس فیچر لے رہا ہے، آپ کی فنگر پرنٹس، آپ کی ساری چیزیں اس نے ڈیٹا لے لیا ہے، ایک ایک شخص کی انفارمیشن اس کے پاس، وہ آپ کی ساری انفارمیشن رکھتا ہے، آپ سے بغیر پوچھے وہ آپ کی باتیں ریکارڈ کرتا ہے، وہ آپ کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، وہ نجوا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑے معرکے کے لیے تیار ہے، بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے۔ کربلا بہت بڑا معرکہ تھا، اب اس سے بڑا معرکہ ہونے والا ہے دنیا کے اندر۔ آسان ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کو روڈوں میں عجیب عجیب سی شکلیں لوگ نکلے ہوئے باہر مل رہے ہیں آج کل، یہ نجوا ہے ان کا، یہ انہوں نے نجوا کہیں کیا ہے، اس کے اثرات یہاں ہو رہے ہیں۔ یہ دکھا رہا ہے، یہ دجال اپنی فوج پوری دنیا میں جمع کر رہا ہے،
اور کیا ہے؟ مطلب حسین کے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ آپ سوچو، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی آ رہا ہے، کون ہوگا؟ یعنی اسی نظام کو آج کا نظام لے کر آپ کے سامنے لا رہا ہے. جمع ہو رہے ہیں یہ، انہوں نے پورے خطے میں جمع ہو رہے ہیں. آج دیکھیں آپ کتنے اسلامی ملک جو ہیں وہ غاصب حکومت کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ادھر بھی پہنچ گیا. یعنی اب بچا ہی کیا جب آپ کا خانہ کعبہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. کہاں پہنچ گیا ہے یہ؟ یعنی اپنا دائرہ لے کر قریب آ رہا ہے. اسے پتا ہے کہ مارکا یہی ہونا ہے. ہم غفلت میں ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن اسے پتا ہے کہ ان کا آخری آئے گا مکہ میں. مکے کو گھیرو، تنگ کرو. کیوں؟ جب مکہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو وہ آ کے کیا کرے گا؟ وہ اکیلا کیسے آئے گا؟ یہ پوری طاقت ہے. وہ اس پورے خطے کو اس نے اپنے کنٹرول میں لینا ہے. عزیزان محترم، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کچھ بھی کر لے. اس نے گھیرا تنگ کیا تھا اس وقت بھی پوری اسلامی حکومتوں سے، سارے گورنروں کو خرید کے، سب کو خرید کے اس نے پوری کوشش کی تھی کہ بس یہ چند لوگ ہیں، اگر نہیں مانتے تو گردن ہٹا دو. دو تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن یہ ایک کیونکہ اللہ کا نمائندہ تھا یہ نہیں ہوا. یہ وہاں لے آیا، یہ ان کو بھی لے آیا. یہ سمجھے کہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ آج تک قومیں بیدار ہیں. اور یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی عالم اسلام میں اگر یزیدیت جیسا وائرس آئے گا تو یہی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا کہ اس وائرس کو دور کر دے گا. یہی ہے عزیزان محترم. یہ جہاں بھی ہوگا یہ پوری کوشش کر رہا ہے پوری دنیا میں اس وائرس کو پھیلایا جائے. نفرتوں کے، فرقوں کے، فرعونیت کا، نمرودیت کا، شدادیت، قارونیت، پیسے سے، دولت سے، سوشلزم سے، کیپٹلزم سے، ہر چیز سے پھیلا دو. دنیا کو جکڑ لو اپنے قبضے میں. ہر طرح کے جو جہاں خریدتا ہے، بکتا ہے، ٹوٹتا ہے، توڑ دو اور اس پوری دنیا کو ایک ہی وائرس میں مبتلا کر دو. لیکن یہ بھول گیا کہ یہاں پر تم کچھ بھی کر لو، تمہارے سارے نجوے خدا سن رہا ہے، تمہارے سارے. اور وہ اپنے نمائندے کو بھیجے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ ہی کا گروہ ہے جو غالب آ کر رہے گا. اللہ. اب وہ پوری طاقت میں آ رہے ہیں. مدینہ پہنچ جاؤ، مکہ پہنچ جاؤ، اس کو ہم گھیرے میں لے لیں گے. یہ کہاں آئے گا؟ امام کہاں آئے گا؟ عزیزان محترم، بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس نجوے کو، اس پوری دنیا کی پلاننگ کو سمجھیں. آنکھیں بند کرنے سے آپ کہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، بلی اس کو کچھ نہیں کرے گی، تو یہ ہماری غلطی ہے. ہم اگر اپنی زندگیوں میں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مولانا، دنیا میں ہوتا رہے جو ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا. وہ مومن ہی نہیں جسے اپنے امیر کا انتظار نہ ہو. مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ آخری نمائندہ منتظر ہے، آپ کیسے اس کے بغیر چل رہے ہیں؟ کیسے اس کے بغیر رہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہا وہ؟ اصل ہدف وہی ہے، کائنات کا اس ٹائم مقصد وہی ہے. وہ یوسف زہرا ہے، اسی کو آنا ہے. اور کب تک دنیا ظلم برداشت کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ کب تک ہمارے آگے یہ ساری طاقتیں سر اٹھاتی رہیں گی؟ ایک دن تو ان کی گردنوں کو چکانا پڑے گا. جو سمجھ جائے بسم اللہ، جو نہیں سمجھے وہ مقابلے میں آئے گا. جنگ تو ہوگی، پیار محبت نہیں ہوگا. جانے محترم ہم سمجھیں کہ ظہور ہوگا تو آپ کو مٹھائیاں ملیں گی. نہیں، ظہور ہوگا تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا. مشکلات ہوں گی. کربلا بتا رہی ہے کہ یہ وادی عشق ہے، اس میں شاید جلنا پڑے، اس میں شاید کٹنا پڑے، لیکن داخل ہونا پڑے گا.
تو ایک معرکہ تو ہوگا، اور اس معرکے میں اتنی چھان بین ہونی ہے کہ بڑے بڑے گریں گے، بڑے بڑے گریں گے. اور یہ روایات بھی یہ کہتی ہیں تمہیں اتنا اٹھا پٹھا جائے گا، اتنا تمہیں غر بغال کیا جائے گا، جو تم میں سے خالص ہوگا وہی بچ جائے گا، بچ جائے گا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. یہاں دو چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے عملی. ایک انفرادی، یعنی آپ کی انفرادی عبادت، آپ کا انفرادی رابطہ پروردگار سے، اور دوسرا آپ کا اجتماعی کردار کہ معاشرے میں آپ کا کردار کیسا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو آپ پر امام تک پہنچیں گے. نہیں پہنچ سکتے. آپ بولے میں نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہوں، مصلی میں بہت اچھا ہوں، معاشرے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، امام کو ایسا شخص نہیں چاہیے، آؤٹ. کیوں؟ جو اپنے معاشرے کو صحیح نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کرے گا؟ اور اگر اپنی عبادتوں میں صحیح نہیں ہے، اپنے تنہائی میں، خلوت میں، سجدوں میں، تو کیسے امام کے مقابلے میں کھڑا رہے گا؟ ان طوفانوں کو کیسے روکے گا جو آ رہے ہیں؟ تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ وہ جو روایات ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل، وہ روایت جو کہ بہرحال امام جہاں توصیف کر رہے ہیں، صفات بتا رہے ہیں ان کی، کہ جو امام تک پہنچیں گے کہ وہ اشارہ کریں گے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور وہ قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. یعنی ان کی صفات ہیں یہ. اور ایک عالم دین جب ان کو بیان کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے، اس کے نیچے انہوں نے ضمیمہ لکھا کہ اگر تم ان صفات کو پہلے تو اپنے اطراف میں ڈھونڈو کہ کس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو ان صفات کو اپنے اندر ایجاد کرو، ایجاد کرو. اپنے آپ کو کیوں اتنا کمزور ہے؟ تو عزیزان اس حالت میں ہی ہم آگے بڑھیں گے. اگر آپ غفلت میں ہو گئے، اگر آپ خدا نخواستہ سو گئے، تو یہ کاروان آئے گا، چلا جائے گا. اور یہ کاروان تیار ہو رہا ہے، اچھی خاصی تیاری ہو چکی ہے اس کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کاروان، خود امام اس کاروان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس عالم غیبت میں سے خود آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. جب وہ آگے لا رہا ہے تو یہاں سے بھی وہ اتنا دائرہ گر تنگ کر رہا ہے، تو ادھر بھی جوان ایسے ہیں کہ جنہیں موت تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے قدموں سے ہٹا سکتی ہے. اور اسی طرح یہ علم میں، نالج میں، طاقت میں، پاور میں پرواز کر رہے ہیں. کوئی چیز روک نہیں. جب وہ کچھ بنا سکتے ہیں تو یہ اس سے کئی گنا طاقتور چیز بنا رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے لیے بھی، ہم بھی اسلامی ملک ہیں، اجزار محترم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پر الگ ہوئے ہیں. بہرحال آپ کا اچھا خاصا مجمع جو ہے وہ آرمی کا بھی ہوتا ہے، فوج کا بھی ہوتا ہے، ڈیفینسو بھی ہوگا، کرنل بھی ہوگا، جنرل بھی ہوگا، لوگ بھی ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گے، ڈیفینس ہیں. ہم کہاں ہیں بحیثیت قوم؟ ہماری فوج کہ جو بہرحال دنیا کے نامور دنیا کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، یہ امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سوال ہے. مسلمان تو ہیں سارے، خدا نخواستہ فوج میں تو کوئی ہندو نہیں ہوتا میرے خیال میں، یا تو میری نالج نہیں ہے، ہوگا بھی تو شاید کچھ ہوگا، کرسچن بھی ہو سکتا ہے. اگر کرسچن بھی ہو تو حضرت عیسیٰ کا تو انتظار کر ہی رہا ہوگا، لیکن زیادہ تو مسلمان ہی ہیں. تو بحیثیت مسلمان ہم امام زمانہ کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یا تو ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر ہمارا ایمان ہے، مسلمہ عقائد ہیں، اہل سنت کی مسلمہ عقائد ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا، تو ہم بحیثیت ایک اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی طاقت جو خدا نے ہمیں دی ہے، نعمت دی، صلاحیت دی، ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جانے روز قیامت تو میں خدا کو جواب دینا ہے، نہ مجھے جواب دینا ہے، نہ کسی اور کو جواب دینا ہے، لیکن خدا کو تو جواب دینا ہے. مسلمان تو ہیں ہم لوگ. جب مسلمان ہیں تو خدا کو جواب دینا ہے کہ ہمیں تمہیں اتنی طاقت دی تھی، ہم نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی تھی، تم نے امام زمانہ ہمارے آخری حجت کے لیے کیا کیا؟ کیا کر رہے ہو اس ٹائم دنیا میں؟ کتنا تم زمینہ فراہم کر رہے ہو کہ کل تم امام سے ملو گے جا کے، یا خدا نخواستہ امام کے مقابلے میں آؤ گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم. یہ نہ اگلے سال سے مجھے مجلس پڑھنے سے منع کر دیں. یہاں پہ صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ محمد. دیکھیں ہم تو سرباز امام زمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو امام کی نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے.
اب جو امام کی نوکری کرے گا ہم اس کو سر آنکھوں پہ، لیکن ہم جو امام کے مقابلے میں آئے گا عزیزان محترم، تو پھر کس کربلا پہ روئے، کس کربلا پہ گریہ کیا؟ تو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ دنیا کی راہ میں خرچ کریں۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ مرنے کا خوف ہے؟ وہ مرتا تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، ویسے شہید ہے۔ اور شہید کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم گمان نہ کرو، گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہے، بلکہ بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔ تو ہم ہر فیلڈ میں ہوں، چاہے بہرحال ہم ایجوکیشن میں، آئی ٹی میں، کسی میں جانے میں، ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمیں جب ہم خدا کی خاطر، امام کی خاطر بڑھیں گے تو ہمیں علم بھی عطا ہوگا، ہمیں یہ ساری چیز، اگر ہم امام کی خاطر نہیں بڑھیں گے تو پھر شیطان کا نجوہ ہوگا اور شیطان ہی کا علم عطا ہوگا۔ جب شیطان کے ماننے والے اتنی ٹیکنالوجیاں بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ہمیں یوں دکھا رہے ہیں، تو ہم نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کی ٹیکنالوجی کھوکھلی ہے ساری، کیوں؟ کہ اس کے پیچھے بیٹھنے والے کا ایمان، عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے والا جو ہوگا اس کے پاس ایمان بھی ہوگا، عقیدہ بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، بندگی بھی ہوگی۔ تو وہ کہاں لے کے جا رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیا اس مقابلے میں لایا ہے کہ ہم امام کے لیے تیار ہیں؟ عزیزان محترم، ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے۔ دیر کر رہے ہیں ہم ظہور میں، ہم خود دیر کر رہے ہیں، جو ہم آمادہ نہیں ہیں۔ روز جمعہ ہے ویسے بھی بہرحال، اور متوقع ظہور کا دن تھا جو کہ گزر گیا، اور امام آج بھی نہیں آیا۔ میں نے کیا کیا آج امام کے لیے؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کروں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج ہم نے امام کو کتنا یاد کیا؟ صبح سے کون سا ایسا کام کیا جو صرف امام کے لیے ہو؟ جمعے کا دن تھا نا، ہفتے میں ہر دن آپ کو پتہ ہے ایک معصوم کا ہے، چند معصومین کا ہے، کسی کا ہے۔ جمعے کا دن امام کا دن ہے، ایک دن ہفتے میں امام کا دن ہے۔ اچھا، ہونا تو یہ نہیں چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے ہر روز، ہر لمحہ ہم امام کو یاد کریں۔ حقیقت تو کربلا یہی کہتی ہے، لیکن ایک دن ہفتے میں ہے، تو اس ایک دن میں بھی ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا، کتنا یاد کرنا چاہیے تھا۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ اصل لوگ اکثر سوچتے ہوں کہ میں بہت زیادہ آیت اللہ شمس الدین کی کتاب سے حوالے دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 40 جلد تقریباً کتاب ہے ان کی، 40 والیومز پہ، تو وہ میں پڑھ ہی نہیں پا رہا پوری، تو جتنا میں اس میں سے پڑھتا ہوں، میں ظاہر ہے انہیں کا ہی نام لوں گا، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہی، پچھلے 2-3 سال تو مجھے ہو گئے، اور ابھی ان کی پتہ نہیں 100 اور پرنٹ پہ لگی ہوئی ہیں، وہ آ جائیں گی تو پتہ نہیں کتنا اور پڑھنا پڑ جائے گا، کیونکہ بہرحال انہوں نے بہت محنت کی۔ آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگرد ہیں خاص، اور مبلغ ہیں، اور تبلیغ میں جو جہاں جہاں وہ گئے، جو مطالعہ کیا، جو انہوں نے بولا، جو انہوں نے سنا، دیکھا، خود بھی عالم دین تھے، والد بھی بہت بڑی شخصیت تھے، علماؤں کے ساتھ بیٹھے، وہ سب انہوں نے قلم بند کیا ہے، وہ سب انہوں نے۔ تو ظاہر ہے اب اتنی ساری چیزیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی والیوم 30-40 جلدوں کا والیوم ہے، آپ اس میں سے چیزیں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شخص تھا نجف میں، اور مریض تھا، مرض ایسا تھا، اور اس مرض اور فقر یعنی غربت بھی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، تو بڑا تنگ آ گیا۔ تو اس نے بولا، اس نے سنا ہوا تھا علماء سے کہ 40 ہفتے مسجد سیلا میں، جو نجف سے کوفہ کے پاس ہے، مسجد کوفہ سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے مسجد سیلا، جو مشہور بھی ہے امام وقت کے امام سے، کہ یہاں پہ 40 ہفتے عمل کرو تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ آخری ہفتہ آیا تو اس کی جو بیماری تھی سینے پہ، اس کی وجہ سے نا خون اس کا نکلا، تو اس کے بدن پہ خون لگ گیا، تو یہ اندر نہیں جا سکا مسجد کے، باہر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں تو اندھیرا ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اب 40واں ہفتہ ہے، اب مایوس بھی بیچارہ ہو گیا کہ ابھی تو کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، نہ امام آئے نہ کچھ ہوا، بیٹھ گیا۔ تو اپنے ساتھ کعوہ لے کے آیا ہوا تھا، رات تھی، ٹھنڈ بھی تھی، تو اس نے وہ روشن کیا کہ میں اس کو گرم کر کے پیوں، تو دیکھا ایک شخص چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے دل میں بولا کہ فلانے قبیلے کا ہوگا، کوئی ادھر کا ادھر کا جو قبیلہ ہے، کہہ رہا ہے میرے پاس تو اب ایک ہی کپ ہے، اب اس کو بھی پلانا پڑ جائے گا مجھے۔ تو خیر وہ شخص آ گیا قریب،
تو اس نے پوچھا فلانے قبیلے سے ہو؟ فلانے قبیلے، سارے قبیلوں کو جانتا تھا. تو اس شخص نے بولا کہ نہیں، میں کسی قبیلے سے نہیں. تو اس شخص نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یعنی کیسا ہو سکتا ہے کسی کو؟ اسے بولا تو اس سے کیا، چھوڑو. کہہ رہے خود کیسے چھوڑو؟ کہہ رہا اچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مطلب میں آپ کو کیوں بتاؤں میں یہاں کیا کر رہا ہوں، کس وجہ سے میں. کہتا ہے اگر بتاؤ تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. تو کہا اس شخص نے میرے سے اس طرح بات کی، اس کے اخلاق سے میں مروب ہو گیا، تو اس کو میں پھر اپنی بات بتانے لگ گیا اور یہ ساری باتیں کرتا. یہ مسئلہ ہے. ابھی کہتا میں اس سے پہلے کہ اپنی کو ساری مشکلات بتاتا، اس شخص نے خود ہی مجھے کہا کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ جو فخر ہے نا، غربت، یہ رہے گی تمہارے پاس. کہہ رہا میں سمجھا نہیں. پھر میں نے اٹھا، میں نے کہا میرے ساتھ چلیں زیارت پہ، حضرت عمار کی زیارت ہے وہاں پہ، عمار یاسر کی، اور پھر مسجد کوفہ حضرت مسلم کی زیارت. تو کہا میرے ساتھ چلیں. تو میرے ساتھ چلتے چلتے باتیں کرتے ہوئے گئے. حضرت عمار کے روزے پہ جب 2 رکعت نماز پڑھی میں نے، تو میں نے دیکھا اس شخص نے بھی نماز پڑھی. جیسی نماز شروع ہوئی تو نور اتنا تھا، اور اس نور نے مجھے عجیب سا کر دیا. میں متوجہ ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ تو وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی متوجہ ہوا نور چلا گیا، نور چلا گیا. اب میں اپنے آپ سے شرمندہ کہ میں نے کس طرح بات کی امام سے، کیسے بات کی. میں نے بڑا گریہ کیا، میں نے مولا معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی. اور دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ حضرت مسلم کی زیارت تک چلیں گے، تو دوبارہ حضرت مسلم کی زیارت تک تو میرے ساتھ آ جائیں. کہتا ہے میں مسجد کوفہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نور دوبارہ آیا، اور مسجد کوفہ گیا اور حضرت مسلم کی زیارت کی. کہا اس کے بعد میری بیماری ٹھیک ہو گئی، میری شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ فقر میرے ساتھ رہا. عزیزان محترم، امام، ہم اپنی حاجتوں کے لیے امام کو پکارتے ہیں، یقیناً پکارتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، شاید میں جس طرح اپنی حاجتوں میں بھی امام کو پکارنا چاہیے نا، وہ بھی نہیں پکارتا. مجھے محسوس ہوتا ہے، یعنی میں اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں، چاہے مشکل مالی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے روحی مشکل ہو. ابھی ہمیں تو لگتا ہے نا صرف مالی مشکل ہے، بیماری مشکل ہے، بدن یہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مشکل روح کی مشکل ہوتی ہے. یعنی روح گرفتار ہے، کسی گناہ میں گرفتار ہے، کسی چیز کا شکار ہے، ذہنی چیز کا شکار ہے، مشکلات ہیں، انسان ڈپریشن میں ہے، بہت 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا میں نے اپنے امام کو پکارا صدق کے دل سے کہ مولا مجھ سے نماز شب میں اٹھا نہیں جاتا، مولا کرم کیجیے، اپنی تہجد کی نماز میں میرے لیے دعا کریں مولا. کبھی میں نے اپنے امام کو ایسی گفتگو کی؟ کبھی میں نے پکارا کہ مولا کہ میرا کیا ہوگا، زندگی میری گزرتی جا رہی ہے اور میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا. عزیزان محترم، دعائیں نطبہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. عربی اگر اس طرح نہیں آتی ہے، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں تو صحیح کہاں ہے وہ کہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے. کہاں ہے وہ جو طٰہٰ کا بیٹا ہے، یاسین کا بیٹا ہے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام وہ ہے کہ جو خود اصل میں عالم کا نور امام ہے، پورے عالم کا جو نور ہے اسے امام کہتے ہیں. یہ نور مجھ سے دور کیوں ہے؟ کیوں نہیں یہ آنکھیں دیکھتی عزیزن الیہ کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھتا مولا. میں کیسے پہنچوں گا، میں کیسے؟ عزیزان محترم، اتنا دنیا، مادیت، اتنا پریشر ہے انسان کے اوپر کہ اسے امام سے توڑنا ہے کسی بھی طریقے، سب امام سے دور کرنے کے لیے. غفلت میں نہ آئے. دشمن جانتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو بشریت کو نجات دے گا، پوری دنیا کو نجات دے گا، ایک ہی شخص، اسی سے دور کر دو. لیکن وہاں میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تڑپوں تو صحیح امام کے لیے، کریا تو کروں امام کے لیے، روؤں امام کے لیے. مولا کب، کیسے ملیں گے، کب میں آپ کو دیکھوں گا؟ اور میری تنہائی، میری خلوت میں اپنے امام کو یاد کرتا ہوں، سونے سے پہلے بات کرتا ہوں، اٹھ کے یاد کرتا ہوں. دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مولا نہیں ہے. کبھی میری آنکھیں تڑپیں دروازے کی طرف کھڑی ہوئی
کہ میرے گھر میں بھی کبھی کوئی آئے. عزیزان محترم، میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ایک فریم رکھ دیں، خالی فریم ہو. میں نے کہا اس پہ کچھ لکھ دیتا ہوں، انا بقیت اللہ یا مطلب منتظر. کہا نہیں، کچھ بھی نہیں لکھیں، صرف فریم رکھیں. اور ہم جب بھی اس فریم کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ایک شخص کی تصویر ہمارے گھر میں کم ہے. کچھ رکھیں ایسا امام یاد آئے. کہیں تو آپ محسوس کریں نا کہ آپ کی زندگی میں کمی ہے. جب آپ کو یہ کمی محسوس ہی نہیں ہوگی تو امام کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ وہ تو استاد دانشمند کا واقعہ کل شاید میں اسلام آباد میں پڑھا کہ وہ ایک جوان دیکھتا ہے اپنے گھر کی بیل بجی، اس نے تصویر میں دیکھا، کیمرے میں دیکھا کہ ایک سبز جو ہے وہ قبا پہنے ہوئے. کہا کون؟ کہا مہدی ہوں. کہا مولا؟ کہا ہاں. کہا مولا 2 منٹ دیجیے گا، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں. کہا اپنے گھر کی چیزیں سمیٹی اور جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا امام گلی کے کونے پر اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور آسمان میں خدا کی طرف متوجہ ہو کے کہنے پروردگار گواہ رہنا میں نے ان سب کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، مگر کوئی کہتا ہے 5 منٹ بعد، کوئی کہتا ہے 3 منٹ بعد، میرے لیے تیار نہیں ہے. ایک عالم دین تھے، ساری زندگی امام زمانہ پہ مجلس پڑھتے رہے. ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو دیکھا ایک اچھی ادھیر عمر کے لوگ، 50 سال 70 سال 45 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 40 سال کے تو لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر ظاہر جس زمانے میں جس جگہ کی وہ بات کر رہے تھے وہاں ویسے ہی ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر میں اگر مرغیاں پالی بھی ہوں، آپ نے حیات میں صحن میں مرغیاں پالی بھی ہوں اور آپ اپنے گھر آئیں اور آپ کی مرغیاں نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا باہر جائیں گے، دروازے پہ دیکھیں کہیں باہر تو نہیں نکلی. باہر نہ ہو کہاں جائیں گے؟ کہا گلی کے کونے پہ جائیں گے. کہا گلی کے کونے پہ نہ ہو تو کہا بازار تک جائیں گے، کہیں وہاں تو نہیں چلی گئی. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے کہ ایک دن کھو جائیں تو آپ اتنا ڈھونڈتے ہیں اور وہ 1100 سال سے نہیں آیا. آپ نے ایک دفعہ نہیں ڈھونڈا اسے. یعنی خود انسان اپنے اوپر گریا کرے. یعنی جب ہم بھی گم گئے تھے، ہم بھی کیا چیز تھی. میں ہر شخص بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے جاتا ہے. میں تو اسی وجہ سے گیا تھا کہ میں نے روایت سنی تھی کہ جو کالے پرچم ہے نا وہ کم سے نکلے. اسی لالچ میں گم گیا تھا کہ جب وہ کالے پرچم امام کے لیے اٹھے شاید میں وہی ہوں. اور وہی سنا تھا کہ شاید کم کی گلیوں میں کہیں امام نظر آ جائے. لیکن وہاں جا کے کھو گیا اور امام کو نہیں ڈھونڈا. عزیزان محترم، کیسے پہنچے کربلا؟ کیسے پہنچے؟ زیارت ناہیہ میں کس طرح وقت کا امام کربلا کے واقعے کو ترسیم کر رہا ہے. میرا سلام ہو اس چہرے پر جو خاک پر رکھا رہا. ایک ایک کر کر امام نے سلام دیا. بیان ہوتا ہے کہ وقت کے امام کو بھی جو غم ہے نا سب سے زیادہ، وہ اپنی پھوپھی کا غم ہے. یقیناً یہ غم کوچہ و بازار کا غم. ہاں بڑا گریہ کیا آپ نے، اور یہ ایام ویسے بھی اسارت کے ایام ہیں. عزیزان محترم، اس پورے واقعے میں جو انہوں نے روز عاشورہ بھی جو سختیاں مشکلات دیکھیں وہ تو دیکھیں، لیکن ایک بچی ایسی ہے جو روز عاشورہ بھی مشکلات دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا. یہ جو بچی ہے نا، اس بچی کی اور اس بچی کی دادی میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں. وہاں بھی دروازہ جلایا گیا، یہاں بھی دامن جل گیا. اللہ، بڑا سخت ہوتا ہے میرے لیے بھی پڑھنا.
استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے تھے کہ یہ بعض مصیبتیں ایسی ہیں اسے اتنا نہ پڑھا کریں. ایک تو خود سید ہو، سخت ہے، اپنی ماں کی مصائب پڑھنا بڑا سخت ہے. یا امام زمانہ جمعے کا دن ہے، یہ سب آپ کے منتظر ہیں، ہم سب آپ کے منتظر ہیں. مولا ہماری اس مجلس میں ایک نگاہ کیجیے، آپ کی جد کا واسطہ آپ کو مولا. ہم خطا کار ہیں مولا، کب تک انتظار کریں؟ آپ کی نگاہ ہوگی تو ہم ایک دن میں تیار ہو جائیں گے. ہاں زاداران محترم، کیا ہے یہاں وہاں بھی آگ لگی، یہاں بھی آگ لگی. بس اگلا جملہ برداشت ہو سکے تو مجھے معاف کیجیے گا، سادات معاف کیجیے گا. وہاں بھی تماچے لگے، یہاں بھی تماچے لگے. وہاں بھی باپ کے غم میں رونے نہ دیا، یہاں بھی باپ کے غم میں رونے نہ دیا. اللہ اکبر، بڑی مماثلت ہے نا دونوں میں. اللہ اکبر. اللہ دستور پرانا تھا، کربلا میں کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. جو مدینہ میں ہوا وہی کربلا میں ہوا. ہاں زاداران محترم، روز عاشورہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ رخصت ہوا ہے نا، مولا رخصت ہوئے نا اپنی بہن سے، تو بعض مقاتل کہتے ہیں بیٹی سے بھی رخصتی لی ہے. کیسے لی ہے؟ بہرحال بعض مقاتل کہتے ہیں کہ بہرحال امام نے بچی کو اپنے آغوش میں لیا، نہ جانے کیا کہا ہوگا، کیسے. مقتل خاموش ہیں، ہو سکتا ہے یہی کہا ہو کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی. اللہ اکبر. لیکن جملے ہیں بچی کے مقتل کے اندر. کیا ہے؟ بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اب باپ بھی جا رہا ہے، بابا بھی جا رہا ہے، اسے پتا ہے. بچی نے اتنا ضرور کہا، کہتے ہیں مقتل کہتا ہے بچی نے کہا بابا اگر ہو سکے تو ہمیں مدینہ واپس چھوڑ. کیوں؟ بچی جانتی تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، کون ہے؟ مولا کہتے ہیں بیٹا اب ممکن نہیں ہے، اب اجازت نہیں ہے، وقت نہیں رہا اب. ہاں زاداران تم مولا گئے، میں نہیں پڑھوں گا مولا کس طرح گئے، کیا ہوا مولا کے ساتھ، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. صرف اتنا پڑھوں گا، باپ کے جنازے پر بیٹیاں زینت ہوتی ہیں، بس اتنا پڑھوں گا. جب وہ سب ہو گیا، جو ظلم ہو سکتا تھا ہو گیا، تو بچی جب آ کر اپنے بابا کے بدن سے لپٹی ہے نا، تو پیار سے نہیں ہٹایا انہوں نے تازیانے مارے، انہوں نے تماچے مارے، بچی کو جدا کر دیا. ہاں زاداران محترم، شام غریبہ آ گئی. اب میری بیوی بچوں کو جمع کر رہی ہے، دیکھا ایک بچی نہیں. کہاں ہے بچی؟ دیکھا مقتل اندھیرا، مقتل میں سر بریدہ لاشیں، نہ کسی کو بدن کا پتہ نہ کسی کا پتہ. لیکن جب دیکھا بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے، پوچھا بیٹی کیا کرے؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی. کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. بس ایک جملہ اگر آپ کو دوبارہ ذہن میں رہے تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، بچی رات کے اندھیرے میں بابا کے سینے پہ سو گئی، یہ بچی یاد رکھیے گا. کہا بیٹا آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہا میں تو بابا کر رہی تھی. ہاتھ بلند ہوئے، الیہ بے آخری دفعہ سونا ہے نا، اب نہیں ملے گا سکینہ، اب آپ نہ جانے کیسے گزریں گی، اب سینے پہ علی اصغر سوئے گا. وقت گزر گیا. روز عاشورہ گزرنے کے بعد 11 محرم کو، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ مراحل تک آپ کو لے کے جانا ہے. اصل پھر زندگی رہی نہ رہی، ہمت ہوئی نہ ہوئی، غم حسین تو رہے گا، ہم رہے نہ رہے. پھر خدا نے توفیق دی
تو خود خدا کرے کہ یہ بچی ہماری شفاعت کروائے اپنے جد و اجداد سے۔ بچی گزری 11 محرم کو جب کاروان کو گزارا نا، تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا نا کہ اس بدن کی حالت ایسی تھی کہ سید سجاد برداشت نہ کر پائے۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اس بدن کو کہ جس پر نیزوں کے نشان ہیں، جس پر کچھ باقی نہیں ہے، سر بریدہ ہے، کٹی ہوئی رگوں پہ خاک کربلا کی اٹی ہوئی ہے۔ اب اس بدن کو جس پر رات کو سوئی تھی، جب دن میں اس کو دیکھا نا تو کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ غربت امام حسین، یعنی بچی اپنے بابا کو پہچان نہ پائی۔ ہاں عزیزان محترم، وقت گزرتا گیا، جہاں جہاں یہ بچی جاتی تھی، جب بھی یہ سر اٹھاتی تھی تو نیزے میں بابا کا سر، آنکھوں سے آنسو، نہ جانے کس حسرت سے، لب خاموش، کس طرح اپنے بابا کو دیکھتی ہوگی، کیا کہنا چاہتی ہوگی، کیا کہے بابا سے، بابا یہ کیا ہے؟ سب سمیٹ رہی ہے، یہ سارے رستے کے غم، یہ مشکلات، ان باتوں کو جمع کرتی ہوئی یہی بچی شام کے زندان پہنچی۔ اب جب پہنچی نا تو اب اس سے برداشت نہیں، بابا بابا بابا، جب بابا بابا کیا نا تو یزید لعین تک آواز پہنچی، معاملہ کیا ہے؟ کہا بچی بابا کو پکار رہی ہے۔ عزیزان موت، عزاداران موت، اس کو شاید وہ سمجھ سکے جن کی اپنی چھوٹی بچیاں ہیں۔ محسوس کرنے والی بات، بہت سی چیزیں محسوس کیا جا سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں نا، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو آپ کے لپک جاتی ہیں، جانتی ہیں روز جائے گا روز آئے گا، پھر بھی پوچھتی ہیں بابا کب آؤ گے، بابا میرے لیے لائے کیا ہو۔ بچی ہے نا، چھوٹی بچیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اب جب بچی نے بابا بابا کیا نا تو اب بچے جب روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو آپ کیا دیتے ہیں کہ کچھ ایسا دیا جائے کہ دل بہل جائے۔ اب یہاں کیا آیا؟ تشت، یہاں تشت آیا، کپڑا ہٹا، کیا دیکھا؟ سر بریدہ، بالوں میں خاک، چہرے پہ زخموں کے نشان، ہونٹوں پہ خون کے نشان۔ یہ بچی کو دیا گیا، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا اس کیفیت کو جو اس بچی کی تھی، لیکن مقتل اتنا کہتا ہے بچی نے سر کو اٹھایا، خود جھکی، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ اب جو رستے کے غم تھے نا، اب بولنا شروع ہو گئی۔ من الذی، بابا بابا کہاں تھے؟ بابا خیموں کو آگ لگی کہاں تھے؟ بابا تماچے لگے کہاں تھے؟ بابا تازے آنے لگے کہاں؟ کہتے ایک شاعر کہتا ہے بچی کی زبان میں کہ بچی نے بابا سے یہ کہا ہوگا، شاعر کا تخیل ہے، کیا کہتا ہے؟ بابا اس شہر کا قانون عجیب تھا، اس شہر کا قانون عجیب تھا، یہ یتیموں سے پیار نہیں تماچے مارتا۔ بس آخری جملہ عزاداران محترم جب یاد آئے تو گریہ کیجئے گا، آپ سے التماس سے دعا، پھر زندگی رہی تو پھر جان میں طاقت ہوئی۔ بچی کہتی ہے بابا بابا اگر یہ مجھ سے کہتے نا تو میں گوشوارے خود دے دیتی، مگر انہوں نے چھین۔ یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی، بی بی زینب سمجھی ہوں گی، بچی سو گئی،
اب آگے کیا دیکھا؟ ایک طرف سر، ایک طرف سکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے غربت امام سجاد، اسی جلے ہوئے کرتے میں شام کا زندہ